السلام علیکم گائس، شیر ڈرامے کی ایپیسوڈ نمبر 10 میں ڈاکٹر شیر کی فیملی سے یہ کہتا نظر آتا ہے کہ آئی ایم سوری ہی از نو مور۔ تو شیر کا چچا سمجھتا ہے کہ شیر مر گیا، لیکن جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ شیر زمان زندہ ہے مگر ہم شاہ زمان صاحب کو نہیں بچا پائے، تو سبھی بہت شاکڈ ہو جاتے ہیں اور شیر کا چچا بھی بہت شاکڈ ہو جاتا ہے اور شاہ زمان کی دونوں بیویاں اور بیٹیاں بہت رونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد جب شاہ زمان کی ڈیتھ کی خبر اس کی بہن کو ملتی ہے تو وہ بہت شاکڈ ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے پاکستان واپس جانا ہے، مجھے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا ہے، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ تو وہ اس کا شوہر کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب شاہ زمان کی ڈیتھ کی خبر ملک شجاعت کو ملتی ہے تو وہ اپنی فیملی کو جب یہ خبر دیتا ہے تو اس کی بہن بہت شاکڈ ہو جاتی ہے۔ ملک شجاعت کی بہن شہتاج ناشتے کی میز سے اٹھ کر اوپر چلی جاتی ہے اور اوپر جا کے بہت رونے لگتی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ڈبہ لے کے آتی ہے جس کے اندر کچھ خط ہوتے ہیں جو اسے شاہ زمان نے لکھے ہوتے ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ شہتاج تم میری بچپن، لڑکپن اور جوانی کا پہلا پیار ہو۔ اس کے بعد شہتاج یہ سوچتی ہے کہ مرد بہت جلدی دعوے بدلتا ہے لیکن عورت تو پہلے دعوے میں ہی پھنس کر رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رئیس کوٹھی میں شاہ زمان کی میت کے اوپر پھول چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی دونوں بیٹیاں نسیم اور معروف کھڑکی سے دیکھ کر بہت رو رہی ہوتی ہیں اور شاہ زمان کی پہلی بیوی بھی بہت صدمے میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک عورت آتی ہے جو کہ شاہ زمان کی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ تمہاری دوسری ماں کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ چھوٹی امی شیر بھائی کے پاس ہیں، شیر بھائی ICU میں ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری ماں اپنے شوہر کا آخری دیدار نہیں کرے گی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، بدر چچا چھوٹی امی کو لینے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شیر کی ماں شیر کو ہسپتال میں اس حالت میں دیکھ کر بہت رو رہی ہوتی ہے کہ شیر کا چچا آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھابھی گھر چلیں، بھائی صاحب کے جنازے کا وقت ہو رہا ہے۔ اس کے بعد شیر کی ماں شیر سے کہتی ہے کہ بیٹا میں تمہارے بابا کو سی آف کر کے آتی ہوں۔ جب شاہ زمان کے جنازے کا وقت ہوتا ہے تو شیر کا چچا اپنے بڑے بیٹے احد سے کہتا ہے کہ بیٹا جاؤ دونوں تائیوں سے اجازت لے کے آؤ۔ اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا احد جاتا ہے اور اپنی دونوں تائیوں سے جنازہ اٹھانے کی اجازت لیتا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی جنازہ اٹھانے لگتے ہیں تو شاہ زمان کی بہن آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ رک جائیں، میں نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنا ہے، میں نے اپنے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ تو شیر کا چچا کہتا ہے کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو، لیکن شیر کی ماں یعنی کہ شاہ زمان کی دوسری بیوی اپنے دیور سے کہتی ہے کہ اس کو اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے دو، اسے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے دو۔ اس کے بعد اس کی دوسری بیوی تہمینہ اس شاہ زمان کی بہن کو لے کے جاتی ہے اور اپنے شوہر کا چہرہ دکھاتی ہے اور پھر شاہ زمان کا جنازہ لے کے چلے جاتے ہیں اور شاہ زمان کی بہن بہت رونے لگتی ہے اور اس کی بیویاں اور بیٹیاں بھی بہت رونے لگتی ہیں۔ جب شاہ زمان کو دفن کر کے واپس آتے ہیں تو شیر کا چچا اور اس کے دونوں بیٹے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شیر کا باپ تو مر گیا لیکن شیر کا کیا؟ تو شیر کا چچا کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو، بہت جلد ہم شیر کا بھی کام تمام کر دیں گے۔ جب شاہ زمان کی بہن اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال واپس جاتی ہے تو اس کا سسر اس کے شوہر پر بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم میرے پوتے کو کیوں نہیں لے کے آئے، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شہتاج آ جاتی ہے اور شاہ زمان کی بہن کو بہت باتیں سناتی ہے لیکن وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ اس کے بعد سمرا کی بھابھی یعنی کہ سائقہ اس کو تسلی دیتی ہے اور اس کے بھائی کی تعزیت بھی کرتی ہے، اور یہ سن کر سمرا کہتی ہے کہ خاندان میں سے کوئی پہلا ہے جس نے مجھے تعزیت کے قابل سمجھا۔ اس کے بعد وہ رونے لگتی ہے اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔